اور ہمیں فتویٰ لکھ کر دے دیں گے کہ ایک محفل میں اگر 3 طلاقیں دی تو فوراً نکاح ختم ہو۔ اگر بندہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا عرصہ مکمل ہونے سے پہلے وفات پا گیا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ برابر کی وراثت کی حصہ دار ہوگی۔ السلام علیکم۔ ایک قانونی مسئلہ ہے، لوگ اس کو شرعی مسئلہ سمجھ کے پھر کومنٹس میں جو ہے وہ لائنیں لگا دیتے ہیں اور لوگ جو ہے ہر بندہ یہاں پر مفتی بنا ہوا ہے۔ تو بات غور سے سنیے گا، پاکستان میں جو فیملی لاز ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے اور 3 مہینے اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اور وہ بندہ وفات پا جاتا ہے تو کیا بیوہ جو ہے وہ اس کی وراثت میں سے حصہ دار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں قانون بہت واضح ہے کہ اس میں اس عورت کا ایک بندہ ایک وقت میں 1 طلاق دے، 3 دے یا 8 دے، 10 دے دے، کوئی ایشو نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے۔ یہ قانون بتا رہا ہوں، فیملی لاء کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اگر بندہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا عرصہ مکمل ہونے سے پہلے وفات پا گیا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ برابر کی وراثت کی حصہ دار ہوگی، یعنی اس کا جو حصہ بنتا ہے 1/8 وہ اس کو برابر میں ملے گا، اس میں کوئی قانون اس کو منع نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اختلاف والی بات کون سی آتی ہے؟ اختلاف والی بات یہ آتی ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت یعنی کوئی بندہ اپنی بیوی کو 1 یا 1 سے زیادہ طلاق دے دے، 2 دے دے، 3 دے دے، اکٹھی دے دے، وہ کہتے ہیں کہ طلاق اسی وقت مؤثر ہو جاتی ہے اور وہ جو بیوی ہے اس کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے، جبکہ شیعہ قانون کے مطابق اور جو اہل حدیث علماء ہیں ان کے مطابق وہ طلاق جو ہے وہ 3 ہوں، 4 ہوں یا 8 ہوں، 10 ہوں، ایک وقت میں ایک محفل میں دی جائے تو وہ ایک ہی طلاق جو ہے وہ گنی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اختلاف یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ جب اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو مختلف قسم کے علماء کے پاس جاتے ہیں اور علماء جو ہے وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اب بات کرتے ہیں قانون کی۔ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ نے آج سے کوئی 40 سال پہلے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے مطابق ایک بندہ ایک وقت میں 1 طلاق دے، 3 دے یا 8 دے، 10 دے دے، کوئی ایشو نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے۔ یہ قانون بتا رہا ہوں، فیملی لاء کے مطابق بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 اکٹھی دے دیتا ہے، لیکن وہ 3 مہینے تک اس کے نکاح میں رہتی ہے، چاہے اس کا فقہ کوئی بھی ہو، وہ اس کے نکاح میں رہے گی۔ اگر اس دوران وہ بندہ وفات پا رہتا ہے تو اس کو وراثت میں سے حصہ بھی پورا ملے گا اور باقی جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی پورے ملیں گے۔ یہ قانون کی بات ہو رہی ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں۔ شریعت ہر بندے نے اپنی بنائی ہوئی ہے، قانون جو ہے یہ وفاقی شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور یہ لاگو ہے اس وقت، یہاں پر کوئی بھی بندہ بات نہیں کرے گا۔ صرف بات اختلاف یہ ہے کہ ہمارا لوکل اپنا اختلاف ہے، مولوی ازم کا اختلاف ہے، اپنے گلی محلے میں اختلاف ہے، مولوی کے عقیدے پہ اختلاف ہے، مولوی کی تعلیمات پر اختلاف ہے۔ تو اس کا اب ایک سب سے بڑی میں منافقت بتانے جا رہا ہوں اور یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی۔ ہمارے جتنے بھی یہ سنی علماء حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے ایک محفل میں 3 دفعہ دے دی تو فوراً طلاق مؤثر ہوگی اور وہ عورت جو ہے اس کے نکاح سے خارج ہوگی۔ اب وہ علماء حضرات مجھے بتائیں گے کہ اگر اسی وقت وہ نکاح سے نکل گئی تو پھر اس کی عدت کیوں رکھتے ہیں 3 مہینے؟ عدت دونوں طرف پوری ہے 3 مہینے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے بہت سارے، یہ میں کوئی بیس لیس بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مفروضے والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 100% درست بات کر رہا ہوں۔ میں نے بہت بڑے بڑے سنی علماء حضرات دیکھے جن کی اپنی بہن بیٹی کو طلاق ہوئی ہے لیکن 3 مہینے پورے نہیں ہوئے، مہینے بعد 1.5 مہینے بعد وہ جو اس کا شوہر تھا وہ وفات پا گیا، فوراً یہ کورٹ میں جائیں گے اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے۔ یہ منافقت بتا رہا ہوں اس ملا اعظم کی، فوراً جائیں گے کورٹ میں
کہ چونکہ 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، طلاق مؤثر نہیں ہوئی، اس لیے ہماری جو بہن ہے یا بیٹی ہے وہ اس کی جائیداد میں سے برابر کے حصے دار ہے۔ یہ ہے منافقت۔ اور ہمیں فتویٰ لکھ کر دے دیں گے کہ ایک محفل میں اگر 3 طلاقیں دی تو فوراً نکاح ختم ہو گیا، وہ عورت اس کے نکاح سے چلی گئی، خارج ہو گئی۔ اور اپنی بہن بیٹی کا مسئلہ ہو تو یہ کئی کیس آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اس وقت عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جو فتوے لکھ کر دیتے ہیں۔ اپنی بہن بیٹی کو جب طلاق ہو گئی، 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تو فوراً کورٹ میں چلے گئے کہ اس میں ہمارا حق ہے۔ جب بھائی طلاق پوری ہو گئی، مؤثر ہو گئی آپ کے قانون کے مطابق، آپ کے فقہ کے مطابق، تو پھر عدالت میں جا کر جائیداد ہتھیانے کا کیا مقصد ہوا؟ یہ ہے مولوی کا منافقتزم، جس کو میں بار بار کہتا ہوں، لیکن لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے جو ملا حضرات ہیں، یہ ہاتھی کے دانت والی بات ہے، یہ دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ جب ان کا اپنا جو پیٹ نہ بھر رہا ہو، ان کا اپنا حق مارا جا رہا ہو، تو فوراً یہ جو ہے وہ اپنے فقہ سے بھی مکر جاتے ہیں۔ یہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یہ فوراً جو ہے دوسرے فقہ میں چلے جائیں گے۔ بھائی جب طلاق پوری ہو گئی ہے، مؤثر ہو گئی، آپ کے قانون کے مطابق ہو گئی، آپ ہی کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ نہیں رہے۔ میں نے تو وہ قانون بتایا ہے فیملی لاز کے مطابق، پاکستان میں چاہے کوئی بھی فقہ ہے، کسی قسم کا بھی ہے، وہ سنی ہے یا اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، حنفی ہے، بریلوی ہے، کچھ بھی ہے، وہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہتی ہے، قانونی طور پر وہ کسی صورت بھی اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ جب بندہ وفات پا جائے 3 مہینے سے پہلے تو وہ عورت برابر کی حصہ دار بھی ہوتی ہے، برابر کی حقدار ہوتی ہے اس کی وراثت میں سے۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ملا حضرات ہمیں کون سا دین پڑھا رہے ہیں۔